کہ اللہ نے طاقت دی ہے، عورت کا اللہ نے مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے جو سورۃ النساء نازل کر دی، عورتوں کی صورت، مردوں کی صورت قرآن میں نہیں ملے گی آپ کو۔ سورۃ الرجال ہے قرآن میں کہ نا، اتنا پاورفل ہے عورتیں کہ اللہ نے ان کی سفارش کی، مردوں کی سفارش نہیں ملے گی۔ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، یہ عورتوں کے فضائل ہیں۔ کئی کام ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو عورتوں کی وجہ سے حل ہوئے، بڑے بڑے۔ ہمارے شریعت میں ممبر نہیں ہوتا تھا، ایک عورت ذریعہ بن گئی۔ تیمم نہیں ہوتا تھا، حضرت عائشہ کا ہار ذریعہ بن گیا۔ تیمم نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے شریعت کے اندر عورتوں کو میراث نہیں ملتی تھی، آخر تک عورتوں کا میراث میں کوئی حق تھا ہی نہیں، آخر تک۔ بس جیسے پرانی شریعتوں میں تھا کہ عورت کی میراث نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، وہی چیز چلی آ رہی تھی۔ لیکن اوس جب شہید ہوئے، حضرت اوس، تو حضرت اوس کی جو اہلیہ تھی، اہلیہ 2 بیٹیاں 1 بیٹا، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ حضرت اوس کی بیوہ اور 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ تو یہ جب اوس شہید ہو گئے تو بھائی آئے بھابھی کے پاس، اور بھابھی کے پاس آ کر کہا کہ بھابھی اب تو عورت، آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، یہ 2 لڑکیاں ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ملے گا، یہ لڑکا ہے اس کو ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب یہ بڑا ہوگا۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے، سارا سامان۔ اے بیچاری بیوی بیوہ اکیلی ہے، بچیاں اکیلی ہیں، خاموش، کس سے کہے؟ تو روایتوں میں یہ ہے کہ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس گلی سے ہوا، اتفاق سے، اور یعنی حضور کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ قصہ ہوا ہے آپ کو پتہ نہیں تھا، اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ تو جب کسی گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو پوری گلی میں ایک آواز لگتی تھی، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کا رسول آئے۔ تو یہ اوس کی بیوہ نے بھی سنا، بچیوں نے بھی سنا، تو فوراً جلدی 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 بچوں کو تیار کیا اور بچوں کو تیار کر کے باہر بٹھا دیا، اور اوس کی بیوہ پیچھے رہی۔ حضور جب گزرنے لگے تو السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور کھڑے رہے، کون ہے بھی، کس کا گھر ہے؟ غالباً حضرت عمر نے کہا یا سعد بن عبادہ نے کہا، کسی نے کہا کہ حضرت یہ اوس کا گھر ہے جو پرسوں شہید ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو، اچھا اچھا۔ بچوں کو لیا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو۔ تو حضرت اوس کی بیوہ نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ یوں کہا کہ وہ اوس کے بھائی آئے تھے اور رات کو یہ کہہ گئے کہ بھی تم تو عورت ہو، تمہیں تو کچھ ملے گا نہیں، اور یہ بچیاں ہیں، بچیوں کو بھی کچھ ملے گا نہیں، یہ بیٹا ہے اس کو ملے گا لیکن جب بڑا ہوگا۔ یہ کہہ کر گھر کا سارا سامان لے گئے ہیں۔ تو میری صرف ایک درخواست ہے کہ ان اوس کے بھائیوں کو بلاؤ اور بلا کر اتنا کہو کہ بھی جب تم سب لے گئے یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، آپ اتنی سفارش کرو کہ یہ 2 بچیاں بھی لے جاؤ، تاکہ بچیوں کو پالو پوسو، پر رہوں گی میں، رہوں گی میرا بیٹا رہے گا، ہماری زندگی ہم گزار لیں گے۔ اس پر حضور ہچکیاں مار کے گئے کھڑے کھڑے، اور حضور نے کہا کہ بس بھی اب مجھے آگے نہیں جانا، کسی کام سے جا رہے تھے، بعد میں سناؤں گا کیا کام سے جا رہے تھے، کوئی بہت اہم مسئلے میں جا رہے تھے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کہ واپس ہوئے، اور واپس ابھی مسجد نبوی میں پہنچے بھی نہیں تھے کہ ورثے کی آیتیں نازل ہو گئی، حساب کر کے بھیج دیا اللہ۔ بلاؤ اس کی بیوہ کو، بلاؤ اسد کی بیوہ کو، کئی بیواؤں کے ساتھ قصہ ہوئے، اس میں الگ الگ نام آتے ہیں روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، بلا فلاں کو، فلاں کو، فلاں کو، اور پورا حساب کر کے بتایا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میراث دو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ نہیں کہا ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ لیکن میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ نے حساب کر کے بھیجا، اللہ کو معلوم تھا کہ اس میں ڈنڈی ماریں گے یہ لوگ، حساب کر کے بھیجا۔ ابو بکر کا انتقال ہو رہا تھا، ابو بکر دنیا سے جا رہے تھے، حضرت عائشہ قریب میں بیٹھی بیٹھی اشعار پڑھ رہی تھی، تو ابو بکر نے آنکھ کھولی، بیٹا کیا پڑھ رہی ہو؟ ابا جان آپ کی جدائی پر غم کے اشعار پڑھ رہی ہوں، آپ دنیا سے جا، بیٹا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میری بیوی حمل سے ہے، اپنے انتقال پر وصیت کی صدیق اکبر نے، میری بیوی حمل سے ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تم ورثہ تقسیم کرو گی تو بیوی پیٹ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حصہ لگانا۔ تو پھر امی عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے لگاؤں یا لڑکی کے اعتبار سے لگاؤں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا آن اکاؤنٹ تمہیں جو لینا ہو لے لینا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو بھی حساب میں لے لینا، ورنہ حشر کا میدان میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ اپنے انتقال پر صدیق اکبر نے یہ وصیت کی تھی،
آپ دیکھو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا. اس لیے آپ یہ وعدہ کرو کہ میراث دو. میں مہندی والی مسجد میں بیٹھا ہوا اور ایک لڑکی آئی. کسی نے کہا کوئی لڑکی آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. بھائی میں تو کسی سے بات کرتا نہیں ہوں. یہ کہا نہیں آپ کی برادری کی ہے کہ مولانا کو ملنا ہے. باہر گیا. ہاں بیٹا کیا کام ہے؟ یہ کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بڑے تاجر ہیں ان کے بھائی. ان کے احمد آباد میں بھی تجارتیں ہیں ان کی یہاں کہ میرے بھائی میرے پاس آئے اور میرے بھائیوں نے آ کر ایک پوٹلی دی اور پوٹلی دے کر یہ کہا کہ اللہ بھائی آج تمہارے ورثہ تھی جو آتے مالک بنی جو من پاسا لو پرا آپ لو اور مجھے واپس دے دو. تو ایسی میراث ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی. تو بولے کہ یہ میرے بھائی سارے آپ کے مرید ہیں ان سے کہو. تو میں نے ان کے بھائیوں کو بلایا اور بلا کر کہا اپنے پیٹوں میں تم جہنم کے انگارے بھر رہے ہو بھائی. اللہ نے اتنی ہوٹلیں دی ہیں میرے انداز سے 10-15 ہوٹلیں ان کی ہوں گی پورے ہندوستان میں. یہاں بھی ہے, اندور میں بھی ہے, بمبئی میں 3-4 ہے, شاید دبئی میں بھی ایک ہے. میں نے کہا آٹلا بتا پیسہ بھیڑا کریں کرسو شو. آپ کے پاس اگر اللہ نے مال بہت دیا تو 50 گھڑیاں پہنتے ہو, 50 جوتے پہنتے ہو, ہے کہ 50 چشمے لگاتے ہو. اللہ سے ڈرو. میں نے کہا اب تمہارے وہ دعوت کرتے تھے ہماری, اب آپ سے میری کٹی جب تک اس کا ورثہ پورا دیتے نہیں ہو. مول صاحب کروڑوں روپیہ بھلے اربوں روپیہ تھا ہی اللہ نے جہاں راشو سے تمہیں تمہارے گھجم تو تھوڑی آلو سے تمہارے بھائی. تو انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے میری بات انہیں رکھی مفتی صاحب اور سارا حساب کتاب کیا. حساب کتاب کر کے 1-2 ہوٹلیں اس لڑکی کے نام پر آئی اور اس نے جو ہے سارا کر کے بھائی آپ بے ہوٹلوں مول صاحب بہنی سے اب ترتیب کرو تمہیں چلاؤ پیسہ لو تمہیں آپ چلاؤ اس کو. بچی کہاں چلانے جائے گی وہاں, اس کا پیسہ لو محنت نہ لو. اس لیے آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ میراث کا خیال رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دول کا مجھے ڈر ہے, چھوٹے بچے یتیموں کا مجھے ڈر ہے, عورتوں کا مجھے ڈر ہے. اور آخر میں اتنی بات کہتا ہوں کہ کل قیامت کے میدان میں جمع ہونا ہے, یہ یقینی ہے. اللہ کو منہ دکھانا ہے, وہ یقینی ہے. اس لیے دنیا کی زندگی کو ایسا سمجھو کچھ پتہ نہیں کون سی گلی میں انسان کی شام ہو جاتی ہے. www.darsequran.com